خلیفہ راشد، خلیفہ سادس، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ثم ارضاہ کی ذات والا صفات کا اللہ رب العزت نے اس کائنات آب و گل میں بڑی بڑی ہستیاں بھیجی. اللہ پاک نے جسے بھی جو مقام، شان، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ و واسطہ ضرور موجود ہے. کسی نے رب کائنات جل مجدہ الکریم سے ڈائریکٹ کوئی بھی بزرگی، کوئی بھی فضیلت، کوئی بھی عظمت نہیں پائی. اگر کسی طرح کا بھی کوئی مقام اور شان پایا ہے تو حضور کے ذریعہ سے پایا ہے، سرکار کے واسطہ و وسیلہ سے پایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کائنات کا کوئی بھی فرد بشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط کا یا حضور کے توسل کا قائل نہ ہو تو وہ مقام و مرتبہ نہیں پا سکتا. ساری کائنات حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آنکھ آمد لب فلک معراج او انبیاء و اولیاء محتاج. سرکار کی شان کا تو یہ عالم ہے کہ سارے انبیاء اور سارے اولیاء حضور کے در پاک کے محتاج ہیں. رب سے فیض لینے میں سرکار کی انہیں حاجت ہے. حضور کا وسیلہ ضروری ہے. آقا علیہ السلام کے وسیلہ پاک کے بغیر نہ کسی نبی اور رسول نے کوئی مقام پایا، نہ کسی ولی غوث قطب نے کوئی مقام پایا. جس ہستی پاک کا تذکرہ کرنے والا ہوں، حضور کے دوہرے داماد ذوالنورین لقب خاص رکھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی رب نے جو فضیلتیں، جو عظمتیں، جو شانیں عطا فرمائیں وہ نسبت رسول اللہ کا فیض ہی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا، حضور کے وسیلہ پاک کا وہ کمال تھا کہ رب نے حضور کے غلاموں کو اوج ثریا تک پہنچا دیا. ابن ابی قحافہ کے بیٹے کو سینے سے لگایا تو وقت کا صدیق بنا دیا. خطاب کے بیٹے کو حضور نے سینہ نبوت سے لگایا تو وقت کا فاروق بنا دیا. حضرت عفان، حضرت عثمان جو عفان کے بیٹے ہیں، انہیں سرکار نے سینے سے لگایا تو غنی بھی بنا دیا، ذوالنورین بھی بنا دیا. مولائے کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا کو سرکار کی نسبت سے عقی رسول کا لقب ملا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو امین امت کا لقب عطا ہوا. بڑے بڑے صحابہ نے بڑے بڑے مقامات پائے، بڑے بڑے مرتبات پائے، بڑے بڑے درجے پائے، اور یہ سب فیض رسول اللہ کا تھا. اور حضور کا فیض بند نہیں ہوا، سرکار کا فیض آج بھی جاری ہے. کاش کہ کوئی اپنے سینے کو کھلا کرے اور حضور کی محبت اپنے دل میں سمائے، سرکار کی محبت اور حضور کے عشق کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر کے دیکھے، پھر دیکھے سرکار کا فیضان کس طریقے سے متوجہ ہوتا ہے. آقا کریم کا فیض آج بھی چھما چھم برس رہا ہے. کوئی لینے والا بھی تو ہونا. وہ کسی نے کیا خوب کہا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل کی نہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فیض صحابہ تک موقوف نہ تھا، حضور کا فیض تابعین تک موقوف نہ تھا، سرکار کا فیض تبع تابعین تک موقوف نہ تھا، حضور کا فیض قرون ثلاثہ تک موقوف نہ رہا. سرکار کا فیض آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے.